جس وقت امام عالی مقام آخری مرتبہ خیمے سے نکلے، میں آپ کو ذرا اس کیفیت سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے سب ساتھیوں کی انشاءاللہ۔ جب امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مجھے جانا چاہیے، نانے کے دین کو بچانا چاہیے اور عظمت اسلام کا پرچم لہرانا چاہیے، آخری مرتبہ جمعے کا دن ہے اور 10 محرم الحرام ہے اور دن کا نام جمعہ ہے۔ آپ نے پوچھا سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا سے کہ ای الیوم ھذا، آج دن کون سا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے عرض کیا یوم الجمعہ، یوم الجمعہ۔ یہ جمعے کا نام سننا تھا۔ میرے امام کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی، آنسو ہی آنسو جاری ہے۔ تو سیدہ زینب کہنے لگی میرے بھائی کیا بات ہے، آج تک آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو نہیں آئے، یہ جمعے کا سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ تو میرے امام پاک نے فرمایا اے میری بہن زینب، جب جمعہ آتا تھا تو میں مکہ میں پڑھتا تھا، جب جمعہ آتا تھا میں مدینے میں پڑھتا تھا۔ آج میں کتنا مجبور ہوں، آج کتنا بے بس ہوں، اور یہ میری زندگی کا پہلا جمعہ ہے کہ جن کے گھر میں جمعہ نازل ہوا، جن کے گھر میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، جس خاندان کے صدقے پوری امت کو جمعہ ملا ہے، آج اس نبی کا نواسہ جمعے کی نماز سے محروم رہے گا۔ تو سیدہ زینب کہنے لگی آپ خیمے میں ہی خطبہ دے لیں، خیمے میں نماز جمعہ ادا فرما لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں زینب، آج میں جمعہ قربان کر کے نماز ادا کروں گا تاکہ میرے نانے کی امت کو پتہ چل جائے کہ میدان کربلا میں علی اکبر جیسی اذان کوئی نہیں دے سکتا اور حسین جیسی تلاوت قرآن کوئی نہیں دے سکتا۔ علی اکبر کی اذان بے مثل و بے مثال ہے، علی اکبر کے بابا حسین کی تلاوت قرآن بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے رونا شروع کر دیا اور کچھ تلاوت کی، اور تلاوت کے بعد فرمایا اے میری بہن زینب تم بھی سن لو اور یہ ساری خواتین اہل بیت سن لیں، یاد رکھیے میری شہادت کے بعد صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تمہاری آوازیں بلند نہ ہو۔ پھر پوچھا کربل کے آخری اس ملاقات میں کہ اے میری بہن سیدہ زینب یہ تو بتاؤ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی، عورت نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی، عورت جمعہ کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ تو حضرت زینب کہنے لگی اے بھائی آپ ہی فرما دو۔ فرمایا سن میری بہن، اس لیے کہ اس کی آواز کا بھی رب نے پردہ رکھا ہے، یہ اذان نہیں دے سکتی، یہ اونچی قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہ بلند آواز سے جماعت نہیں کرا سکتی۔ تو یاد رکھنا میری بہن، میری اس قربانی اور ساری شہادتوں کا مقصد یہ ہے ہم لٹتے لٹ جائے پر نانے کا دین باقی رہ جائے۔ اگر تو روئی اور تیری آواز نکلی تاکہ ان بدبختوں کو پتہ چل جائے، عورتوں کو ہتھکڑیاں لگانے والے، عورتوں کو قیدی بنا کے دنیا کو دکھانے والے ڈرامہ باز ہیں، اصل وہی ہیں جو محرم الحرام میں قرآن پڑھتے رہیں گے اور نبی پر آل نبی پر درود و سلام بھی پڑھتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا میری بہن زینب اگر تیری آواز نکلی، تو روئی، تو چیخی، تو چلائی، تو یاد رکھ میری شہادت کا مقصد فوت ہو جائے گا، دین تو ٹوٹ جائے گا تیری بلند آواز سے، اور میں تو دین کو بچانے آیا ہوں، میری قربانی کا مقصد کہیں رائے گا نہ کر دینا۔ میرے معزز سامعین، اگلی بات آپ نے فرمایا میری بہن سیدہ زینب کیا تجھے یاد ہے؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی وہ منظر
مجھے آج بھی اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ یہ کربل کی زمین پہ امام عالی مقام فرما رہے ہیں، وہ منظر اب بھی مجھے میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، آگے مصطفیٰ ہے، پیچھے میری اماں فاطمہ زہرا ہے، پیچھے میرا بابا علی المرتضیٰ ہے، تو درمیان میں میری ماں تھی تاکہ پتہ چلے آگے مصطفیٰ ہے، درمیان میں زہرا، پیچھے مرتضیٰ ہے، اور میری ماں فاطمہ کے قدم پہ میرے بابا کے قدم آ رہے تھے، اور میرے بابا علی کے قدم میری ماں فاطمہ کے قدموں کے نشان مٹا رہے تھے تاکہ کسی غیر کی نظر میری ماں فاطمہ کے قدموں پر بھی نہ پڑ جائے۔ اور پھر آپ نے ایک اور بات بتائی، آپ نے فرمایا میری بہن زینب یاد رکھنا یہ اصلی حسینیت ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا میری بہن یاد رکھنا مسئلہ یہ ہے، ایک مرتبہ گھر میں سیدہ طیبہ کا تھوڑا سا دوپٹہ سر سے سرکا ہوا تھا، اور میرے آقا انتظار میں تھے میرے نانا کے جبریل کیوں نہیں آئے۔ اچانک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے وہ دوپٹہ سیٹ کیا تو جبریل امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل تو معصوم عن الخطا ہے، تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی، تو اتنا شرما رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بات معصوم کی نہیں ہے، بات زہرا کے احترام کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری بہن سیدہ زینب یاد رکھنا تو اس ماں کی بیٹی ہے جس کے لیے معاشر میں اللہ اعلان کرے گا کہ جہان والوں نظریں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ نے پل صراط کراس کرنا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو تیری آواز بھی پردہ ہے، بولو تیری آواز بھی۔ پھر آپ نے فرمایا میری بہن کیا میں تمہیں اپنے نانا کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ تو سیدہ زینب فرمانے لگی میرے بھائی ضرور سنائیے۔ فرمایا سنو، میرے نانا تیرے نانا نے فرمایا تھا من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو مارے، جو اپنے سینے پہ مکے مارے، تو سمجھ رہے ہو تھوڑا تو بھائی چارہ ہی نہیں مکدا، یاریاں ہی نہیں مکدیاں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب، جو چہرے پہ مکے مارے، یوں پیٹے، جو یوں پیٹے، اور جو اپنے کپڑے پھاڑ دے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جو آوازیں نکالے جس طرح کے جاہل نکالتے تھے، تو فلیس منا، میرے نانا نے فرمایا یہ میری امت سے خارج ہے۔ بولو یہ میری امت سے۔ دیکھ لیجئے ہم روزانہ کربلا کے روپ میں آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، اور یہ پورے کربلا کو ڈرامہ بنا کر، فلم بنا کر دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں حضور نے پہلے فرمایا یہ میری امت سے خارج ہے۔ بولیے یہ میری امت سے۔ تو سیدہ زینب بولی یہ حدیث سن کر کہ میرے بھائی غم نہ کر، فکر نہ کر، تکڑا ہو کے جا، جس فاطمہ کا دودھ تو نے پیا ہے اسی فاطمہ کا میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ اگر تو علی اکبر کے لاشے پہ ماتم نہیں کیا، اگر آپ نے علی اصغر کے لاشے پہ ماتم نہیں کیا، اگر آپ نے عبداللہ بن حسن کے لاشے پر ماتم نہیں کیا، اگر آپ نے قاسم بن حسن کے جنازے پر، لاشے پر ماتم نہیں کیا، تو میں بھی تو تیری بہن ہوں،
میں بھی تو مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، میں بھی تو زہرا کی کلی ہوں، جس صبر کا پرچم بھائی تم نے بلند کیا اسی کا میں بھی کل بلند رکھوں گی۔ کربلا کے واقعہ میں رنگ دونوں نے بھرے، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کر دی۔ تو سیدہ زینب نے تسلی دی اور کہا کہ میرے بھائی فکر نہ کرو، میں انشاءاللہ تیری عظمت پہ داغ نہیں لگنے دوں گی، اپنی ماں کے دوپٹے پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ جس طرح آپ نے صبر کا پرچم بلند رکھا اسی طرح میں بھی صبر کا پرچم بلند رکھوں گی۔ لو جی، یہ سیدہ زینب سے ملاقات ہوگی۔